بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے انسٹرکٹر اردو کی ویکنسیز آئی ہیں جو کامرس کالجز میں آئی ہیں، تو ابھی بھی جو ہے نا میری اسلامیت کی ویڈیو کا سلسلہ جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے میں کچھ ماڈل پیپر جو بھیجوں گا جو آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہوں گے، اور خاص طور پر یہ ان کے لیے ہوں گے جو لیکچر اردو کی تیاری کر رہے ہیں اور جو پی پی ایس سی میں اردو کی تیاری کر رہے ہیں ون پیپر کی، اگر وہ بھی دیکھ لیں تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ہوں گے۔ تو پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور کمپیٹیٹو ایگزامینیشن فار دا پوسٹ آف سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ ان پنجاب 1999 پیپر آن اردو جنرل ایم سی کیوز، تو یہ 100 نمبر کا پیپر ہے، تو یہ آج ڈسکس کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو یہ پیراگراف ہے، اس کو پیراگراف کو پڑھ کر کوئی 4-5 سوال نیچے جو ہیں ان کے جواب دینے ہیں۔ تو دار ذیل اقتباس کو بغور پڑھیے اور سوال نمبر 1 تا 7 کے جواب دیجیے۔ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں، سیاست پاتے جاتے ہیں، سزا پاتے جاتے ہیں۔ جرنیلی بندوبست دہم مئی سے 11 اور مئی سے آج تک یعنی شنبہ پنجم ہفتہ کو، شنبہ پنجم کس کہتے ہیں ہفتہ کو، دسمبر سن 1857 تک بدستور ہے۔ کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو نہیں معلوم، بلکہ ایسے امور کی طرف ہنوز حکام کو بھی توجہ نہیں ہے۔ دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے، یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا۔ تم زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا، ابھی دیکھا چاہیے اس مسلمان کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس بنیاد پر جو ہے یہ کوئی سوال بنے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، یہ ایک خاص سے اقتباس ہے، یہ تحریر کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ مرزا غالب کی تحریر ہے، کیونکہ مرزا غالب کی تحریروں میں زیادہ تر فارسی کا استعمال ہوتا تھا، جس طرح یک شنبہ اور یاد دم وغیرہ۔ یہ تحریر کس کی ہے؟ مرزا غالب کی ہے۔ اس تحریر کا مناسب عنوان کیا ہے؟ تو مناسب عنوان ہے شہر کی حالت زار۔ تو یہ پہلے میرے پڑھے ہوئے ہیں پیپر ہے، تو ان پر جو ہے میں نے جواب بھی ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، تو یہ جلدی جلدی میں بتاتا جاؤں گا، پڑھتا جاؤں گا، تو آپ تھوڑا غور سے دیکھیے گا تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، تو ٹائم بھی بچ جائے گا۔ 4 جواب میں نہیں پڑھوں گا۔ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، اس جملے کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا مفہوم ہے گھر کے گھر اجڑے ہوئے ہیں۔ اقتباس کی پہلی سطر میں سیاست کا لفظ آیا ہے، سیاست کے معنی کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا تھا، سیاست کے معنی سزا ہے۔ اقتباس کے حوالے سے بتائیے کہ جرنیلی بندوبست کیا ہے؟ جرنیلی بندوبست کے صاف ظاہر ہے، جیسا کہ نام ہے تو یہ مارشل لاء کو کہتے ہیں۔ اقتباس میں یاد دہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یاد دہم کے کیا معنی ہے؟ تو دہم 10 ہوتا ہے اور یاد 1، تو یاد دہم کیا ہوگی؟ 11ویں ہوگی۔ اقتباس کے حوالے سے بتائیے کہ شنبہ کون سا دن ہے؟ ہفتے کے دن کو شنبہ کہتے ہیں۔ کسی عبارت کی تلخیص کرنے کا اصل مسلمہ اصول یہ ہے کہ تلخیص اصل عبارت کی کیا ہو، 1/3 کے قریب جو ہے تلخیص ہونی چاہیے۔ 9واں سوال ہے، گر آشنائی کی ترکیب اردو میں مستعمل، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ گر کہتے ہیں بھیڑیے کو اور آشنائی واقفیت، تو بھیڑے سے واقفیت کے بارے میں یہ ٹرم استعمال ہوئی، ادبی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بظاہر دوستی بے باطن دشمنی، اور صاف ظاہر ہے کہ اگر بھیڑیے دوست بن جائے تو بظاہر تو دوست ہوتا ہے، لیکن وہ اندر سے انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ سوال ہے، زید سلوس ایسے زید کو کہا جاتا ہے جو اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے۔ شاعرانہ تعلی کا مفہوم کیا ہے؟ شعر کا شعر میں اپنی تعریف آپ کرنا۔ تو شاعرانہ تعلی کے لیے میر تقی میر بڑے مشہور تھے، تو ان کا ایک شعر ہے، پورے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو یہ شاعرانہ تعلی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ استدعائی انداز سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہنسی یا تمسخر اڑانے کے انداز کو استدعائی انداز کہتے ہیں۔ کھیت رہنا محاورہ، اس کے کیا معنی؟ لڑائی میں مارے جانا۔ شیطان کی آنت ہونا محاورہ، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مطلب ہے طویل ہونا یا بڑی لمبی چیز یا نہایت طویل۔ قدم لینا محاورہ، اس کے کیا معنی ہے؟ جس کا مطلب تعظیم کرنا یا تعظیم کرنے کو جھکنا۔ ڈول ڈالنا بنیاد ڈالنا۔ اللہ تعالی کرنا کے معنی کیا ہے؟ فضول خرچی کرنا۔ سبز قدم ہونا، اس کا مطلب ہے جی منوس قدم ہونا۔ اچھا جی، نیکسٹ چلتے ہیں۔
اسلام غزل کے پہلے شعر وہ جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں، اور مطلع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دونوں شعر ہم کافی ہونے چاہیے، اگر ہم کافی نہیں ہوں گے تو وہ پہلا شعر ہوگا۔ تو یہ ایک لائن ہے جی، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ مراسلے کو مکالمے کا انداز کس نے دیا ہے؟ تو یہ مرزا غالب کی ایک تحریر ہے۔ تو لیکچر 2021 کے میل پیپر میں بھی یہ سوال آیا تھا۔ اور مراسلہ کس طریقہ؟ راسالہ سے، ایک دوسرے کو خط بھیجنا، یہ خط لکھنے کو راسالہ کہتے ہیں، اور اسی سے مراسلہ مطلب لفظ جو ہے نکلا ہے۔ درست جواب ہوگا مرزا غالب۔ سوال نمبر 21 ہے، اردو میں فعل بدیہہ گوئی کے لحاظ سے کس شاعر کا نام زیادہ معروف ہے؟ مولانا ظفر علی خان کا نام بڑا مشہور ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک حقے کی کاشت لگاتے تھے اور ساتھ ہی ایک شعر کہہ دیتے تھے۔ تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ بھی مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز جو شاعر کو متشاعر سے ممیز و مشرف کرتی ہے، کیا چیز ہے؟ وہ ہے تخیل۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مقدمہ شعر و شاعری، جو 1893 میں شروع ہوئی تھی، اور بلکہ وہ مکمل ہوئی تھی، پرنٹ ہوئی تھی۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو کی تنقید کی پہلی کتاب ہے جو جس کو اردو کی بوتیقہ کہا جاتا ہے، جو ارسطو نے لکھی تھی، اس کے ہم پلہ یہ اردو میں کتاب ہے۔ ارسطو نے کس میں لکھی تھی؟ یونانی ادب کے بارے میں لکھی تھی جس کا نام ہے پویٹک یا بوتیقہ۔ تو اسی کے پیروی کرتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی تھی، جس کی وجہ سے ان کو اردو کا پہلا تنقید نگار یا ناقد کہا جاتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے شعر اور شاعر کے بارے میں مختلف لکھا ہے۔ تو شعر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے سب سے پہلے تخیل ہونا چاہیے، پھر مطالعہ کائنات، اور پھر تفظ الفاظ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور اسی میں مولانا الطاف حسین علی نے آمد، اورد اور توارد کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، فقاہیہ کالم کیا ہوتا ہے؟ فقاہیہ فقائی سے نکلا ہے، تنزیہ اور مزاحیہ، یعنی تنزیہ اور مزاحیہ کالم کو فقاہیہ کالم کہتے ہیں۔ خوجی کس کا وضع کردہ کردار ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ایک ناول ہے، اس کا ایک کردار ہے خوجی۔ چچا چھکن جیسے لاپروانی کردار کے خالق کون ہیں؟ امتیاز علی تاج جو ہے انہوں نے ایک ڈرامہ سمجھ لیں تو وہ لکھا تھا جیسے کو کہتے ہیں چچا چھکن۔ علامہ اقبال مفکر مشرق کے لقب سے ملقب میں، بتائیے مصور مشرق کن کو آ جاتا ہے؟ عبد الرحمن چغتائی کو مصور مشرق کہا جاتا ہے۔ اردو کے زبان کا لفظ ہے، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ آگے ایک شعر ہے جی، یوں برچیاں تھیں چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو یہ تشبیہ، کیونکہ حرف تشبیہ بھی ہے تو یہ جیسے واضح نظر آ رہا ہے، تو یہ علم بیان کی جو قسم استعمال ہوئی اس میں وہ ہے تشبیہ۔ ہر سنگ ریزہ نور سے در خوش آپ تھا، ہر سنگ ریزہ نور سے در خوش آپ تھا، لہر جو تھی کرن تو بھنور آفتاب تھا۔ اس شعر میں کتنی تشبیہیں استعمال ہوئی ہیں؟ تو اس میں 3 استعمال ہوئی ہیں۔ تو پہلی ہے ریزہ نور سے دور خوش آپ تھا، لہریں جو تھی کرن، لہروں کو کرن کہا گیا ہے، اور بھنور جو تھا وہ آفتاب۔ تو یہ 3 جو ہے تشبیہ استعمال ہوئی ہیں۔ وہ صبح وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے اوجے طور۔ اس شعر میں علم بیان کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ تو وہ استعارہ استعمال ہوئے۔ وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی وہ نور، تو کیا تھا جی؟ صبح کو چھاؤں ستاروں کی سے مطلب ہے استعارہ کے طور پر بتایا گیا ہے۔ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کر رہا ہے؟ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ دل شکستہ، دل شکستہ کو ٹوٹا پیالے سے جو ہے یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اس میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو یہ استعارہ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے۔
آمد ہے کربلا کے نیستہ میں شیر کی، نیستہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں شیر چھپا ہو۔ اس مصرع میں علم بیان کا کون سا قید استعمال ہوا ہے؟ تو استارہ، کیونکہ کربلا میں جو آمد وہ شیر کی، یہ حضرت عباس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو ان کے لیے بطور استارہ جو ہے استعمال ہو رہا ہے۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اجاز مسیح میرے آگے، یہ تو پورا شعر ہے، تو اس میں کیا جی اورنگ سلیماں جو ہے تلمی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ پیاس جو تھی سپاہ خدا تھی رات کی، ساحر سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت حسن تعلیل، اور یہ علت سے نکلا ہے، یعنی وہ وجہ بیان کرنا جو ہو بھی نہ۔ صنعت حسن تعلیل اس میں استعمال ہوئی ہے۔ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آپ پر کائی، کائی مشروم جو کمبی کو کہتے ہیں، تو اس کو میں صنعت مبالغہ کا استعمال ہوا ہے۔ چشم من یاشنا میں ہے مقام ان کا ہوئی، سہو کاتب سے مقدم ہوں مؤخر سینکڑوں، تو مقدم اور مؤخر تو اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ کلام میں کچھ باتوں کو ذکر کر کے ان کی مناسبت سے متعلقہ ذکر کسی خاص تعین یا بغیر تعین کرنا علم بدیع کی اصطلاح میں کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ صنعت میرات و نظیر۔ کلام میں کسی لفظ کے دو معنی نکلتے ہیں اور آدمی مخب سے پڑھ جائے کون سی مراد ہیں، تو ایسی صنعت کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت ایام یا صنعت توریہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن رات کاٹی خدا خدا کر کے، اس شعر میں کون صنعت آئی ہے؟ تو صنعت ایام آئی ہے۔ صنعت ایام وہ ہوتی ہے جس میں ایک لفظ کے یا دو لفظوں کے قریب کے معنی اور ہوں تو بعید کے معنی اور ہوں۔ تو رات کاٹی خدا خدا کر کے، تو ایک تو معنی یہ ہے قریب کا کہ مومن جو تھے وہ مسجد میں نہیں جاتے تھے اور مسجد میں جا کر پھنس گئے، اللہ اللہ کر کے رات کاٹی، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں چلے گئے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رات گزار دی۔ گلشن دہر میں اگر جوئے مئے سخن نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی؟ صنعت میرات و نظیر استعمال ہوئی ہے، کیونکہ ایک چیز کی مناسبت سے اس کے سارے پارٹ کا ذکر کر دینے کو صنعت میرات و نظیر کہتے ہیں۔ گلشن میں پھول بھی ہوتا ہے، کلی بھی ہوتی ہے، سبزہ بھی ہوتا ہے، چمن بھی ہوتا ہے۔ چمن تو بلکہ وہی گلشن ہے، تو سبزہ، کلی، پھول، یہ ساری چیزیں جو ہیں گلشن میں ہوتی ہیں، تو یہ صنعت میرات و نظیر کا بخوبی اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصر آپ یہ بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، تو یہ غالب کا شعر ہے اور یہ انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے، یہ دوسرا مصرع، تو یہ میر تقی میر کے بلکہ یہ ناصر کا ایک شعر سے مصرع لیا گیا ہے، تو یہ تضمین، تو اس میں کیا ہے جی صنعت تضمین کا استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی درد دوا کرے کوئی، اس شعر میں کون صنعت استعمال ہوئی؟ صنعت تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ کچھ تو جاڑے میں چاہیے آخر تا نہ دم دے بادے زمحریر آزار، زمحریر کے سخت جاڑے کو کہتے ہیں، تو اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت حسن طلب استعمال ہوئی۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ فارسی میں لکھی 1928 میں انجمن ترقی اردو سے شاعر ذکر میر جو ہے میر تقی میر کی خود نوشت ہے۔ آگ قدر اردو کا ایک معروف ناول ہے، مصنف کا نام بتائیں؟ قرۃ العین حیدر، ان کی مصنف ہیں جہاں دان یادوں کی برات، اور شہاب نامہ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپ بیتی سے ہے جی۔ چراغ تلے زرگزش خاکم بداں اور آپ گم سے کس مزاح نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو مشتاق میوسفی کا۔ مشتاق میوسفی کیا جو پہلی کتاب ہے وہ چراغ تلے ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ ہر مضمون نے کسی قدر تصوف کار فرمایا۔ زمرد، حسین، شہید علی وجودی، طور مینی، کاظم جنوبی وغیرہ کس تاریخی ناول کے معروف کردار ہیں؟ تو فردوس بری کے معروف کردار ہیں۔ آثار و صنادید سر سید کی معروف تصنیف بدائی، اس کا موضوع کیا ہے؟ دلی کے آثار قدیمہ، معروف مقامات اور کاملین فن کا ذکر اس میں کیا گیا۔ طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول کون سا ہے؟ امراء و جاندا جو ہے معروف ناول ہے۔ علامہ اقبال کی معروف نظم و شکوہ اور جواب شکوہ کی حیت کیا ہے؟ مسدس جو ہے اس کی حیت ہے۔ ٹیپ کا شعر کسے کہتے ہیں؟ نظم کا ہر بات میں بار بار دہرایا جانے والا ٹیپ کا شعر ہوتا ہے۔ سانٹ ایک انگریزی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے۔
بتائیے اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ اس میں 14 مصرے ہوتے ہیں۔ منقبت کون سی نظم صنف نظم ہے جس میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعریف ہو، توصیف بیان کی جائے، اسے منقبت کہتے ہیں۔ ایک شعر ہے، کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ میر تقی میر کا جو ہے ایک قطع ہے۔ کیا ہے جی؟ قطع ہے۔ آج بھی کسے کہتے ہیں؟ آج بھی ایسی صنف نظم ہے جس میں کسی کو برا بھلا کہا جائے۔ غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ غزل کی زبان علائم اور رموز کی زبان ہوتی ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اس شعر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو نعت سے ہے جی۔ کون سی شخصیت بابائے اردو کے لقب سے ملقب ہے؟ مولوی عبداللہ کو بابائے اردو کرتے ہیں۔ بابائے صحافت کس کو کہتے ہیں؟ مولانا ظفر علی خان کو کہتے ہیں۔ اور مولانا عبدالحلیم شرف کے شور اور آفاق ناول فردوس بری کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ فرقہ باطنیہ کی تاریخ ہے، اور یہ لیکچرر اردو 2021 میں بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ ڈرامہ نگار کے حوالے سے بتائیے کہ اردو کا شیکسپیئر کسے کہتے ہیں؟ تو آغا اشر کشمیری کو اردو کا شیکسپیئر کہتے ہیں۔ من کے ایک دھوبی کاغذی گھاٹ پر، جھینگر کا جنازہ گلاب تمہارا کی کر، ہمارا چھڑکاؤ کی گاڑی، دیا سلائی، ان شاعری سے کون سے نثر نگار کی شخصیت ذہن میں آتی ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کی شخصیت ذہن میں آتی ہے۔ محمود نظامی ابن انشا اور مسلسل سے تارڑ میں قدر مشترک کیا ہے؟ تو سفر نامہ ہے جی، یہ سفر نامہ نگار ہیں۔ اگلا ہے جی، خدا بخشے بہت سی خوبی سے مرنے والے میں اکبر الہآبادی نے کس مقدر مقتدر ہستی کے انتقال پر ان کی خوبی کا اعتراف کیا؟ سر سید احمد خان کی ہستی پر، سر سید احمد خان جیسی ہستی کی وفات پر یہ ایک مصرع کہا تھا، خدا بخشے بہت ہی خوبی سے مرنے والے میں۔ اردو شاعری میں خواجہ میرزا تصوف میں سرفہرست شمار ہوتے ہیں۔ اردو نثر میں یہ رنگ کس کے ہاں سب سے زیادہ نمایاں ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا۔ مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی میں ہی دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی، کیونکہ فکر و خیال میں جدت ہے۔ اردو میں شعر مزور کسے کہتے ہیں؟ احسان دانش کو شعر مزور کہتے ہیں۔ لاہور کے ادبستان شاعری کے حوالے سے بتائیے کہ جدید شعری ادب میں مجید حمزہ کی شعری شہرت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ حیات کی سب سے زیادہ انہوں نے تجربے کیے۔ مولانا حالی کی طویل نظم مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ مدعو جدل اسلام جو ہے اس کا موضوع ہے۔ جوش ملی آبادی کی تصنیف یادوں کی بارات میں حقیقت کیا ہے؟ تو یہ یادوں کی بارات جو ہے ان کی خود نوشت ہے۔ سر سید اور اکبر الہ آبادی میں کیا اختلاف تھا؟ نظریاتی اختلاف تھا۔ تو سوال نمبر 75 ہے، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، تو کاشغر کس ملک کا شہر ہے؟ تو کاشغر جو ہے چین کا شہر ہے۔ اب خرابہ ہوں جہان جہاں آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا۔ جہان آباد سے کیا مراد ہے؟ دلی۔ ایک بلبل ہے کہ ہے میوے ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ بلبل سے کون سی ذات مراد ہے؟ تو اقبال کی شعر کی اپنی ذات مراد ہے۔ غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر ویرانے پہ کیا گزری۔ مجنوں کس ہستی کو کہا گیا ہے؟ نواب سراج الدولہ کو مجنوں کہا گیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ پہلے شعر بھی میں نے بتایا ہے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مسند ہے میرا فرمایا ہوا یہ میرا فرمایا ہوا یہ تعلیق کس کے کلام میں ہے؟ تو میر تقی میر کلام ہے۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر قافلہ رات و آرام۔ اس شعر میں غربت کے کیا معنی ہے؟ مسافرت۔ تو اب کچھ ضرب الامثال آ گئے ہیں۔ لیٹر ڈرافٹ میک این اوشن، تو بوند بوند سے تالاب بھرتے ہیں۔ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو تدبیر کندہ بندہ تقدیر زن خندہ۔ ایسٹ اور ویسٹ ہوم از دی بیسٹ، جو مزہ چھجو کے چوبارے نہ بلخ نہ بخارے، تو اس کا یہ مطلب ہے جی۔ ڈسپیوٹنگ اباؤٹ دا سکن بیفور کیچنگ دا بیئر، سودنا کا باس جولاہے سے لٹھم لٹھا۔ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاٹ۔ گیو این انچ اینڈ ہی ول ٹیک این ایل، انگلی پکڑتے تو پونجا پکڑتا ہے۔ آگے ہے جی، بائی دا ماؤتھ ایکسپریسڈ
بائی دا ورلڈ پوزیزڈ، پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ اگلا ہے جی بیٹر alone دین ان اے بیڈ کمپنی، بری صحبت سے اکیلا بھلا۔ ٹو کیری کول ٹو نیو کیسل، الٹے بانس بریلی کو۔ اے سکالڈیڈ چائلڈ فیئر کولڈ واٹر، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ نو ون کرائز اسٹنکنگ فش، اپنی چھاچھ کو کون کھٹا کہتا ہے۔ بیٹر گو ٹو بیڈ سپر لیس دین ٹو رائز ان ڈیٹ، نو نکر نہ تیرا ادھار، اس کا مطلب ہے بلکہ یہ تو لکھا ہوا تھا یہ، تو درست جواب ہے ادھار کھانے سے بھوکا پڑا رہنا اچھا۔ بریوٹی از دا سول آف وٹ، الخاموشی نیم رضا، یہ ہے، جبکہ درست جواب ہے اختصار ظرافت کا مدار ہے۔ لیٹ بائی گان بائی بی بائی گان، گزشتہ راہ سلوات مطلب گزرے ہوئے کو گزرنے دو۔ برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر، کوند ہم جنس باہم جنس پرواز۔ بلو بلڈ کا محاورے اردو میں موزوں ترین کون سا ترجمہ ہے؟ نجیب الطرفین، یعنی شاہی خون کو بلو بلڈ بھی کہتے ہیں۔ ڈچ کیریج، دکھاوے کی بہادری کو ڈچ کیریج کہتے ہیں، تو یہ نشے کی حالت میں بہادری نہیں بلکہ دکھاوے کی بہادری۔ فرینچ لیو کا اردو میں درست ترجمہ کیا ہے؟ بغیر اطلاع کے رخصت۔ ٹھیک ہے جی۔ رینی ڈے کا بامور ترجمہ کون سا ہے؟ تو مصیبت کا دور۔ رویل روڈ کا بامور ترجمہ کون سا ہے؟ تو آسان راستہ۔ تو یہ آج کی جو ہے اردو کے 100 سوال کا ایک ماڈل پیپر تھا جو میں نے آپ کی گوش گوار کر دیا ہے۔ آپ کی طرف سے میں نے بہتری کی ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے ڈیلیور کر سکوں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ مجھے جو ہے نا سجیشن بھی دے سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی سوال کرنا تو سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، شب بخیر۔